معزز ناظرین السلام علیکم پاکیزہ دین میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کافر کی موت کا وقت قریب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ الموت کو حکم دیتا ہے کہ میرے دشمن کی طرف جاؤ اور اس کو میرے پاس لاؤ میں نے دنیا میں اس کو وسیع رزق عطا کیا ہوا تھا اور اپنی نعمتوں سے اس کو راحت عطا کی تھی لیکن اس نے سوائے نافرمانی کے کچھ نہ کیا تو اس کو لے تاکہ میں اس سے انتقام لوں تو الموت اس کے پاس بہت بری شکل سے جاتے ہیں کہ اس نے اس سے پہلے اتنی بری شکل نہ دیکھی ہوگی اس کے ساتھ کثیر تعداد میں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اب کا دھواں اور اگ کے کوڑے ہوتے ہیں جبکہ الموت کے پاس ایک سیخ ہوتی ہے جو اگ کی طرح گرم خاردار اور گرزی ہوتی ہے وہ سیخ الموت اسے اس طرح مارتا ہے کہ اس کا ہر ایک گھنٹہ اس کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے پھر اسے بڑے زوردار طریقے سے کھینچتا ہے جس کے درد و عالم سے وہ اللہ کا دشمن بے ہوش ہو جاتا ہے اور دوسرے فرشتے اس کے منہ اور پیٹ پر کوڑے مارتے ہیں پھر اس کی روح کو کمر تک کھینچتا ہے پھر اس کے سینہ تک پھر اس کے حلق تک پھر وہ فرشتے دوزخ کی اگ اور دھواں اس کی تھوڑی کے نیچے پہنچاتے ہیں اور الموت تو کہتا ہے اے ملون روح نکل الف گرم لو اور گرم پانی کی طرف اور دھوئیں کے سائے کی طرف جو نہ ٹھنڈا ہے نہ ہی نفع مند جب الموت روح قبض کرتے ہیں تو روح جسم سے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تجھے سزا دے تو گناہوں کی طرف جلدی کرنے والا تھا اور نیکیوں کی طرف دیر کرتا تھا تو خود تو ہلاک ہو گیا لیکن مجھے بھی تو نے ہلاک میں ڈال دیا ہے جسم بھی یہی فریاد روح سے کر رہا ہوگا غرض یہ کہ جسم روح کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوگا اور روح جسم کو وہ خبیث زمین کے جس حصہ میں گناہ کرتا تھا زمین کا وہ حصہ اس پر لعنت کرتا ہے اور ابلیس کا لشکر ابلیس کو خوشخبری دیتا ہے کہ ہم نے اس کو دوزخ میں گرا دیا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے اور اگر تم اس وقت کو دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے کہیں گے اپنی جانیں نکالو جہاں تک موت کی تکالیف کا تعلق ہے وہ تو ہر مرنے والے شخص کو ہونی ہے لیکن کافروں پر شدت ہوگی ان کو ذلت اور رسوائی بھی حاصل ہوگی مومنوں کو صرف ظاہری تکلیف ہوگی لیکن ان کی روحوں کو تعظیم اور تکریم سے نکالا جائے گا جس طرح کسی کا آپریشن کیا جائے تو وہ شخص بعد میں حاصل ہونے والی راحت کے اسباب اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا شہادت کے حصول کی خوشی میں جنگ میں حاصل ہونے والے زخموں کو مومن خاطر میں نہیں لاتا یہی حال مومن کی موت کا ہے موت کی تکالیف کے باوجود اسے کوئی شدت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اس کے سامنے عظیم مقصد دیدار الہی دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے کفار کی موت کے وقت عذاب کے فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے ان کو مار رہے ہوں گے اور ان کو عذاب دے رہے ہوں گے جس طرح کسی شخص نے کسی سے قرض لینا ہو تو وہ اسے گریبان سے پکڑ کر شدت سے جھنجھوڑ کر نہایت ہی کرخت انداز میں اس کو ذلیل کرتے ہوئے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے یہی حال فرشتے کفار سے کریں گے ان کو ذلیل کرتے ہوئے مارتے ہوئے عذاب دیتے ہوئے کہیں گے اج اپنے آپ کو اس ذلت سے نکالنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکال کر دکھاؤ شرکت سے ان کی جان نکالیں گے جس طرح کسی سے کوئی چیز سختی سے اس کو ذلیل کرتے ہوئے چھین لی جائے اور کہا جائے ادھر تو مجھے بس یہی ہاتھ کفار کا ہوگا فرشتے سختی سے جان نکالتے وقت کہیں گے ادھر اپنی جان ہمارے حوالے کرو رسول اللہ سے موت کی تکالیف کے متعلق سوال کیا گیا تو اپنے فرمایا کہ موت کی اس درد تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو ان میں ڈالے اور پھر اسے کھینچی تو شاخ کے ساتھ ان بھی نکل آئے گی ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں